لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ ان کو زندہ کہو۔ تو عزیز دوستو، دنیا کے اندر دو تین طبقے ایسے پائے جاتے ہیں جو قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے ان کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر، میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ میت، وہ مردہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ روح کا دوبارہ جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نمبر 3 پہ سوال ہوتا ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اس کے بعد مردہ جو ہے، جسم جو ہے، یہ ہمارا جو ابھی عنصری جسم ہے نا، اصل جسم، اس کو سزا اور جزا اور سزا ہوتی ہے یا کوئی مثالی جسم ہے اس کو جزا اور سزا ہوتی ہے؟ اس طرح کے 3-4 سوال ہوتے ہیں۔ اور چوتھا سوال وہ مماتیوں کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے۔ تو ان کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال کل پیدا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو زندہ ہو اس کی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہوتا، جو زندہ ہو اس کی وراثت و تقسیم نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب زندہ ہے، ابھی ہم سب زندہ بیٹھے ہیں، تو ہماری جو وراثت ہے وہ آگے کوئی تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شہید زندہ ہے تو پھر اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کی عدت کیوں گزاری جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس کے نکاح بھی کروایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہے اس چیز کا تم شعور نہیں رکھ سکتے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو علم ہے، اور یہ زندگی جو مراد ہے یہ دنیا کی زندگی مراد نہیں بلکہ یہ اخروی زندگی مراد ہے، آخرت کی زندگی مراد ہے۔ اب ہم قبر کبھی کھولنے پڑتی ہے تو شہید سامنے پڑا ہوتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے وہ بات نہیں کرتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس بات کا اندازہ نہیں رکھ سکتے، شعور نہیں رکھ سکتے کہ وہ کیسے قبر کے اندر زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، بس جب ہم قبر کے اندر جسم کو رکھ کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح کو واپس لٹا دیتے ہیں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العبد اذا وضع فی قبرہ، بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے وتولى وذهب اصحابہ، اس کے ساتھی اس سے چلے جاتے ہیں حتی انہ یسمع قرع نعالہم، ابھی وہ جانے والوں کی جوتیوں کی کھنکھناہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے۔ اتاہ ملکان، کہ اچانک 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو مردہ دفن کے بعد قبر سے واپس ہونے والے لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ اور آواز سنتا ہے۔ تو اس سے یہ علم ہوا کہ جو بھی بندہ دفن کیا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں قبر میں مردے زندہ نہیں ہوتے، ان سے پوچھا یہ جائے کہ پھر فرشتے کون سے سوال کرتے ہیں؟ اگر سوال کرتے ہیں تو پھر مردہ جواب کیسے دیتا ہے اگر زندہ نہیں ہے؟ بھائی وہ زندہ ہے تو آخر فرشتہ سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو فرشتہ آگے جواب دیتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ربی اللہ۔ اور پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، دیندار ہوگا، وہ تو ان سوالوں کا جواب دے دے گا۔ لیکن جو بندہ منافق ہوگا، کافر ہوگا، وہ کبھی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ جب فرشتہ اس سے کہے گا من نبیک ما دینک اور من ربک، تو وہ آگے سے کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں تو یہ جانتا ہی نہیں ہوں،
یہ کون سے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ایسا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اعما، کہ وہ اندھا ہوتا ہے، وہ اسم، اور وہ گونگا بہرا ہوتا ہے۔ اندھے اور بہرے فرشتے کو تھوڑا دے کر ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تھوڑا دیا جاتا ہے، اگر وہ تھوڑا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ مارا جائے تو وہ پہاڑ رزا رزا ہو جائے۔ وہ فرشتہ جو ہے اس تھوڑے کو لے کر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں قبر کی سختی، یہ بہت سخت ہے عزیز دوستو۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت ہوا کرتے تھے، بہت۔ تو صحابہ نے سوال کیا ہے عثمان موت سے رو، قبر سے کیوں روتا ہے؟ پہلے موت آنی ہے پھر قبر آنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے گھروں میں سے پہلا، آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ جس کی قبر ٹھیک ہوگی اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، جس کی قبر ٹھیک نہ ہوئی وہ ہر منزل پہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے عثمان غنی روا کرتے تھے، جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ بشارت دی، جنت کی بشارت دی، اور فرماتے اتنا روتے تھے کہ ان کی دھاری جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے عزیز دوستو کبھی قبرستان میں جا کر دیکھا کرو کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، آج یہ قبرستان میں پہنچ گئے، کل کو ہم نے بھی پہنچ جانا ہے، یہ وقت گزر جائے گا بھی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں انہوں نے جہاں یہ مسئلے بیان کیے کہ جنت حق ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت کے بھی منکر ہیں، کچھ لوگ دوزخ کے منکر ہیں، اور جناب کچھ لوگ جو ہیں حساب کا جو ترازو ہے نا کہ حساب کل قیامت کے دنوں اس کے بھی منکر ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ سارے باب قائم کیے، مسئلے قائم کیے وہاں پہ، فرمایا کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، کل کو حساب جو ہوگا وہ بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے۔ اور وہیں پر حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِ حَقٌ، قبر میں روح کا بندے کی طرف لٹایا جانا بھی حق ہے۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کا دوبارہ لٹایا جانا بھی امام اعظم نے فرمایا کہ حق ہے۔ تو اہل شہداء کی برزخی زندگی کے بھی ہم قائل ہیں اور عام مردوں کی زندگی کے بھی ہم قائل ہیں۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، وہیں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے مردہ بھی دفن کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جب بندہ ہم واپس آتے ہیں دفنا کے، وہ سارے کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مجھ پر آ کر اوپر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں، جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ تو عزیز دوستو اس طرح بہت سارے مسائل کے اندر ایک مماتیوں کا جو فرقہ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جزا اور سزا ہوتی ہے وہ جسد انصری کو نہیں ہوتی، جو اصل جسم ہے اس کو نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بلکہ ایک مثالی جسم ہے اس کو جزا اور سزا ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ جس طرح ہمیں خواب میں دیکھیں نا تو خواب آتا ہے، بندہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یا خواب میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم کھا پی کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، کئی عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ تو صبح کو ہم اگر اٹھ کر اس سے پوچھیں کہ بھائی تم میرے ساتھ کیا تھا، ہم وہاں پہ گئے تھے تو ہم نے وہاں کھایا پیا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو سویا ہوا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ ایک مثالی جسم تھا جو ہمارے سامنے تھا۔ تو یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ معتزلہ، یہ کچھ لوگ یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں پر جسد انصری کو جزا اور سزا نہیں ہوگی بلکہ ایک مثالی جسم ہوگا، اس کو جزا اور سزا ہوگی۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں دیکھو بھائی ابھی ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، وہ سزا ہم نے کس جسم کو دی ہے؟ یہ جسم کو دی ہے۔ اور اسی طرح کوئی گولی لگے، کوئی جہاد میں جائیں تو وہاں پر کس جسم کو سزا ہو رہی ہے؟ اسی کو ہو رہی ہے نا بھائی۔ تو پھر قیامت والے دن قبر کے اندر بھی اسی جسم کو جزا ملنی چاہیے، کیونکہ اسی نے تو محنت کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح
کہ جس نے بدیاں کی ہیں وہ یہی تو جسم ہے، کل کو جو سزا ہو وہ بھی اسی جسم کو ہونی چاہیے۔ اس لیے عجیب عجیب سوال لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو دو مسئلے یہ ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے جسم کو، تو روح جو ہے وہ دوبارہ پلٹ کر اس میں آ جاتی ہے اور ہر مردہ زندہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں پر جس جسم کو جزا و سزا ہوگی وہ جسد عنصری ہوگا، جسد مثالی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے